اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول مبعوث فرمایا. موضوع گفتگو اصول دین میں سے تیسری اصل یعنی نبوت. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ایک لطف و کرم کیا نبوت کے ذریعے سے. گو کہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہی ہے. یہ جسم، یہ روح، یہ طاقت، یہ دنیا کی تمام چیزیں، سب کچھ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم، ایک رحمت اور عنایت کا جلوہ ہے. اور اسی لطف و کرم میں سے ایک لطف و کرم کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اسے بلند درجات پر پہنچانے کے لیے ایک جانب تو اسے عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا، تو دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں کامل انسانوں کا ایک سلسلہ رکھا، کبھی نبی کی صورت میں تو کبھی نبی کے اوصیاء کی صورت میں. یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا، اور پھر اوصیاء کا سلسلہ ہر نبی کے بعد چلتا رہا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کے اوصیاء کے سلسلہ جناب مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے. انشاءاللہ رسول اللہ کے ان 12 خلفاء اور امت مسلمہ کے ان 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر اور خصوصاً اس جانب توجہ دلائی جائے گی کہ تمام کتب روائیے شیعہ اور سنی میں تقریباً اس جانب توجہ دلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفاء اور اس امت کے 12 امیر اور میرے 12 جانشین ہیں. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، جناب خاتم پر مکمل ہوا. ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئے نئی شریعتیں لے کر. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ نئے قوانین یا نئی شریعت کیوں آئی؟ تو اس جانب توجہ ہم نے عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے ضمن میں جو بحث بدا میں آئی تو وہاں پر بھی توجہ دلائی کہ انسانوں کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کو بدلا گیا. لہذا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا انسان کی کیفیات اور ماحول کو اور زندگی کو اور جس جگہ پر انسان تھا اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا. اور جب جگہ بھی بدلی یا زمانہ بھی بدلا اور انسان کی کیفیات بھی بدلی اور معاشرے کے تقاضے بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون میں رد و بدل کیا. اس رد و بدل کو اگر قانون میں رد و بدل ہو تو کہا جاتا ہے نسخ، یعنی شریعت منسوخ ہو گئی یا کوئی آیت منسوخ ہو گئی. لیکن اگر یہ رد و بدل کائنات میں یا انسانوں سے متعلق کسی حکم میں یا انسانوں کی تقدیر میں رد و بدل ہو تو کہا جاتا ہے اسے بدا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز کہ جس کو سوچا جا رہا تھا کہ یہ ہونی ہے اس کے برعکس کچھ اور ہو گیا، اور اس کا تعلق ہے لوح محفوظ اس بات سے. تو اس جانب ہم نے پہلے بھی تفصیل سے توجہ دلائی کہ انسان کے لیے لفظ بدا الگ معنی میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ بدا الگ معنی میں ہے. جو دلائل
ہمارے برادران اہل سنت نسخ شریعت کے بارے میں دیتے ہیں کہ وہ نسخ شریعت کہ جس کے ہم بھی قائل ہیں، یعنی شیعہ اور برادران اہل سنت بھی قائل ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ نسخ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا لہٰذا آیت کو بعد میں بدل دیا، یا یہ پہلا والا حکم تھا بعد میں صحیح حکم آیا؟ کہا جائے گا نہیں۔ جو دلائل نسخ کے بارے میں ہیں، قانون میں نسخ کے بارے میں، وہی دلائل عالم تکوین میں، عالم مادہ میں یا دنیا میں یا انسانوں سے متعلق جب فیصلے بدلیں تو اسے کہا جاتا ہے بدع۔ تو ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور بعض دفعہ کچھ احکام منتقل ہوئے، بعض دفعہ کچھ احکام بدلے، اور بعض دفعہ بڑی مقدار میں احکام بدلے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اچھائیوں کا معیار عام طور پہ ایک ہی رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنا سابقہ کسی شریعت میں جائز ہو اور بعد میں حرام ہو گیا ہو اور پھر کسی شریعت میں جائز ہو گیا ہو۔ اسی طرح سے گناہ کی مختلف اقسام، مثال کے طور پہ شراب یا کوئی اور جنسی گناہ، اگر اس کے بارے میں دقت کی جائے تو جواب یہ ملے گا کہ تمام ان شریعتوں میں کہ جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تھا، ان سب میں یہ گناہ حرام تھے، شراب ہو یا کوئی اور جنسی گناہ ہو یا کسی قسم کا ظلم ہو۔ لیکن کچھ جگہ قوانین میں رد و بدل ہوا، وہ زمان و مکان اور لوگوں کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لہذا ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور شریعتیں بھی بدلتی رہیں تدریجاً۔ صاحب شریعت انبیاء علیہ السلام کو، اور ایک احتمال یہ ہے کہ وہ نبی کہ جو سابقہ شریعت کو منسوخ کرے، انہیں کہا جاتا ہے اولو العزم۔ مثال کے طور پہ جناب آدم سے جو نظام چلا، اس شریعت کو منسوخ کیا جناب نوح نے، تو انہیں کہا گیا کہ جناب نوح ہیں پہلے اولو العزم۔ اور پھر ان کے دور میں جو شریعت آئی وہ چلتی رہی یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوانین کو منسوخ فرمایا۔ پھر جناب موسیٰ کے ذریعے سے جناب ابراہیم کے بعض قوانین کو، اور جناب عیسیٰ کے ذریعے سے جناب موسیٰ کے بعض قوانین کو۔ البتہ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے رد و بدل شریعت میں کوئی چینج ظاہر نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ جناب عیسیٰ نے بھی جو حرام چیزیں تھیں یہودیوں میں ان کو حلال نہیں کیا، اور جو حلال تھیں ان کو حرام نہیں کیا۔ یہ تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ زنا کسی نبی کے دور میں حرام ہو، بعد میں کسی نے حلال کر دیا، ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ البتہ عیسائیوں میں جو رد و بدل آیا اس میں بہت بڑا دخل تھا پولس کا، نہ کہ جناب عیسیٰ نے کوئی رد و بدل کیا بلکہ پولس نے رد و بدل کیا، اور بہت زیادہ عیسائیت کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ یہ ایک سلسلہ تھا کہ سوال آ سکتا ہے کہ مختلف انبیاء مختلف ادوار میں جب آئے تو حکم الگ الگ کیوں تھے؟ تو یاد رکھیں یہ حکم اس وجہ سے نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ پتہ چلا کہ پہلا والا فیصلہ غلط ہے، بلکہ یہ حکم اس وجہ سے تھے کہ انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حکم کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی، لہٰذا سابقہ شریعت کے برعکس ایک نئی شریعت آئی، یا یہ کہ وہ شریعت بالکل ختم ہو چکی تھی، نبی نے آ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ اس شریعت کو دوبارہ زندہ کیا۔ البتہ یہ رد و بدل اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے مختلف حصوں میں مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بتحقیق ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا۔ تو ہر جگہ نبی کو مبعوث فرمایا گیا، ہر امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور روایات میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے،
اس موضوع کو انشاءاللہ کبھی بعد میں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمیں حق ہے کہ کسی بھی مشہور شخص کو کہ جس کو اس علاقے کی اقوام نبی یا اوتار یا کوئی اور عنوان سے پہچانتی ہوں تو کیا ہم اسے نبی کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اگر قرآن مجید میں ذکر ہے تو کہہ سکتے ہیں، اگر روایات صحیحہ میں ذکر ہے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آیا اس کے بعد بھی ان افراد کی توہین کی جائے تو کہا جائے گا کہ نہ، توہین سے بچا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، نہ ہی انہیں نبی کہا جائے اور نہ ہی ان کی توہین کی جائے، بلکہ اس کا ایک درمیانی راستہ کہ یہ احتمال دیا جائے کہ شاید یہ نبی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہندوؤں کے اوتار رام ہوں یا لکشمن ہوں یا کرشن ہوں، کیا انہیں نبی کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں، کیونکہ روایات میں اور قرآن مجید میں ان کا نام نہیں۔ لیکن آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید نبی ہوں؟ تو کہا جائے گا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید نبی ہوں، یا یہ کہ نبی کے وصی ہوں، یا یہ کہ ایک کسی نبی کے خاص امتی ہوں کہ انہوں نے شریعت کو نافذ کیا ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ نہ نبی ہوں نہ وصی ہوں اور نہ ہی کوئی مومن ہوں، بلکہ جیسا کہ کرشن جی کے بارے میں یا دیگر افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیک افراد تھے، بادشاہ تھے، قانون بنانا چاہا، اچھائی کی، اور قانون میں اس میں ممکن ہے غلطیاں بھی ہو گئی ہوں کیونکہ یہ قانون انہوں نے خود بنایا، ایک یہ بھی احتمال ہے۔ تو ان احتمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ ہی انہیں نبی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی توہین کی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بتحقیق ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول مبعوث کیا، تو ممکن ہے کہ یہ رسول ہو۔ بس ساری دنیا میں انبیاء کا سلسلہ رہا، اور یہ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ مختلف اقوام میں رہا۔ اب وہ تعریف جو ہم نے پہلے بیان کی نبی اور رسول کی، اس میں عام طور پہ ایک علمی بحث ہے، لہذا بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے، رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے، اولو العزم کی کیا ہے۔ تو اتنی بات تو واضح ہے کہ ایک خاص طریقے سے اگر اس بات کو کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں 313 بڑے رسول ہیں، یعنی ان سے مقام زیادہ ہے، اور ان میں 5 اور بھی زیادہ بلند مقام کے ہیں جو اولو العزم ہیں۔ لیکن ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے؟ لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ اسی طرح سے ہر نبی اور رسول اولو العزم نہیں ہے، لیکن جتنے بھی اولو العزم ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ اور گفتگو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسولوں، انبیاء کا، رسول کا، اور پھر اولو العزم انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی ایک خاص علاقے کے لیے، خاص زمان کے لیے، رسول کا دائرہ اور زیادہ وسیع، اور اولو العزم انبیاء کی شریعت کا دائرہ اور زیادہ وسیع۔ نبی کے اختیار میں اور دیگر نبی نہیں، لیکن رسول کے قانون کو آگے بیان کرنے والے بہت سارے نبی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بعض رسول آ سکتے ہیں، کس کے ضمن میں؟ باقی اولو العزم انبیاء کے ضمن میں۔ لہذا جناب ابراہیم کے سلسلے کو بڑھانے والے عام نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول بھی ہو سکتے ہیں، رسول یعنی جمع رسولوں کی۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔